قریب ایک संतरी फिर रहा था, इसे इसकी ओअज़ीं सुनाई दी तो वो दौड़ कर पहुंचा, कोई इस पर गिर पड़ी और कहा मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो। बहुत जल्दी संतरी ने इसका खून देखा तो इसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाह अल-दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिकॉर्ड ले रहा था, उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थीं। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। दरबार बुराहट के आलम में डराया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है, कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गए। इसके पीछे सलाह अल-दीन अयूबी दौड़ाने में लड़की को अंदर ले। सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा तबीब और जर्रा को फौरन बिला। लड़की को सलाह अल-दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने ना हरीफ व अज़्म में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूं तो मैं जख्मी किसने किया है? कोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले जरूरी बातें सुन लो, कोई ने कहा। शुमाल मशरकी तरफ सवाल दौड़ा। दो सवाल जाते नजर अलिफी दोनों के चूंकि बादामी रंग के हैं, एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सैयाह है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की सौदानी फौज बगावत करेगी, मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। इन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास आलिफ बोलते बोलते ज़कवई को ऋषि के दौरे पढ़ने लगे। दो तबीब अलिफ गए, उन्होंने ज़कवई का खून बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके मुंह में दवाइयां डालें जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो ज़रूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद इसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने अदरविश के साथ किया बातें की थीं, इससे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया, नादरी का गुस्सा और भाग दौड़ दो सवारों का आना वगैरह। फिर इसने बताया कि इसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर उधर ही रिपोर्ट देने के लिए अलिफ रही थी कि पीछे से किसी ने इससे खंजर घूम दिया। इसने अपना खंजर निकाल कर हमला और पर हमला किया। हमला और की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। इसने हमले की जगह बताई। इसी वक्त इस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। ज़कवई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। इसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था, ज्यादातर खून तो पहले गया था। ज़कवई ने सलाह अल-दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्ता नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाह अल-दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। अपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इसे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने इसे कहा, मेरे तो वहम गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान दीनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था, काश में मुसलमान होती। ज़कवई ने कहा, इसके उनसों निकल अलिफी। इसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूर है। मुझे 12 साल की उम्र में रक्कासा बना दिया था। ज़कवई का सर एक तरफ लग गया, आंखें अधी खिली रहें और होंठ इस तरह नीम व जैसे मुस्करा रही हो। तबीब ने नफस पर हाथ रखा और सलाह अल-दीन अयूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। कोई के रूह इसके जख्मी जिस्म से अज़द हो गई थी। सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा, ये किसी भी मजहब की थी, इससे पूरे एजाज के साथ दफन करो। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाशें जाकर देखा। वो एक उधेड़ उम्र की औरत की लाश थी। जाहिर हुआ से 2 खजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम के लालच में से कोई बरकातलाना हमला किया था। रात को ही रुकू को फौजी अज़द के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश गड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जल्द दफनाया जा रहा था। सलाह अल-दीन अयूबी ने निहायत आला नस्ल के उठ जवान घोड़े मंगवाए और उठ सवाल मथक करके उन्हें अली मुंसफीन की कमान में नाजी के इन 2 अदमियों के पीछे दौड़ाया जो लाज का पैगाम लेकर जा रहे थे। ज़कौर कौम थी। वो मराकश की एक रुकासत थी। किसी को भी नहीं मालूम कि इसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इलेमेंट सुफियान सलाह अल-दीन अयूबी की इंटेलिजेंस, जासूसी और सुराग रसानी का सरबरा था। इसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाह अल-दीन अयूबी इसे मिस्र से अपने साथ लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सूडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। इसके अंदरून खाना हालात मालूम करने के लिए इलेमेंट सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। इसे राज की एक ये बात मालूम हुई, नाजी हसन बिन सबा के फिदाइयों की तरह मुखालफीन को हुसैन लड़कियों और हशीश पासित्ता अपना गिरवीदा बनाता मरवा देता था। अली बिन सुफियान ने सैयार के बाद किसी की वसातत से ज़कवई को
مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا حلے ڈال کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دامن میں پھنس گیا، پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مصروف تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے، اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں سے شرابی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ذرا کوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوساتی وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی تھی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر اسے کوئی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں اسے منصر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ اس سے کوئی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی بار قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہے۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام، اور وہ رقم جو علی بن سفیان ناجی سے مردہ فروش کے 20 میں سے کوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں سے کوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان اٹھ سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ ابدیاں دور بچھڑے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو دوڑے جاتے نظر الفی۔ اس نے اپنی پارٹی کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ہونے کا کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، اٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 بیل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظموں سے اوجل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کے اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علیم سفیان نے کہا، اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند 100 گز کا رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے الفی۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو الفاڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور افطار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ اگے ریٹلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جانتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں میں سے ایک 3 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز میں دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گرے میں اگی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کا آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ ادھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر دروازہ کھولا۔ علی بن سفیان کھڑا تھا، اس کے پیچھے اس کے اٹھ سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یخلا خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا، اس لیے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانی اور رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو کھانے میں قید ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بیچ کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو اور ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں عزت کر دی گئیں۔ اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کاروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2
ذہین آدمی کو یہ پیغام دے کر شافرائیں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان آدمی کو یہ ہے ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغام رساں ہیں، انہیں روانہ کر کے اس سودانی فوج کو مصری فوج میں مدرم کرنے کا حکم روک لیا۔ اٹھو روز پیغام رساں واپس اگی وہ ناجی کا پیغام دے۔ الفی اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے الفی تھے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیغام رساں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لندن انداز ہونا اور فوجیں اتارنے تھیں۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہیں آلف تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آلف۔ وہ سب قید میں تھے، مگر ایک مورخ خطچی لکھتا ہے کہ سودانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتی ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا۔ ان دونوں موروں نے اور تیسرے مرخ لین پول نے بھی صلیبیوں کی بحریہ کے اعداد و شمار لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فریم کی یونان کی رومیم اور سوشل کی بالی بحریہ بھی شامل تھی، متحدہ کمان نے بحیرہ رہا روم میں نمودار ہوئی معروف کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے، ان میں مصر میں اتارنے کے لیے پہنچتی اس فوج کا صلیبی کمانڈر اینرک تھانی کا شموہے میں رستی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا، لہٰذا 2 قطاروں میں ارہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دماغ کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب انی دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے، اچانک ان پر اگ برسنے لگی۔ یہ منچنی کوہے سے پھینکی ہوئی مشلیں تھیں اور الف کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلدی ہوئی مشلوہے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس اگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بازمانوں کو اگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز اگی، انہوں نے بھی اگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی، ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف الفی وہ سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شافرائیں کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فریم نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک اور کمانڈر احمد بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آئلف کے تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و زر میں صلاح الدین کی اس فتح کا صحرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سربند ہے۔ نقاصت زخمی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی وقار نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقار نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ ایک تو ابتدا تھی صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گر گئی۔